السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور خزانہ خور جادوگر۔ عمرو عیار نے سردار امیر حمزہ کو سلام کیا اور ان کے سامنے مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ او عمرو، تم آ گئے، آؤ بیٹھو، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ سردار امیر حمزہ نے عمرو کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمرو آگے بڑھا اور سردار امیر حمزہ کے قریب قالین پر بیٹھ گیا۔ سردار امیر حمزہ خیمے میں اکیلے تھے۔ ان کے چہرے پر قدرے پریشانی اور سوچ کی پرچھائیاں تیر رہی تھیں۔ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، خیریت ہے؟ عمرو نے سردار امیر حمزہ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ خیریت نہیں ہے عمرو عیار، اگر خیریت ہوتی تو ہم تمہیں اتنی صبح صبح کیوں بلاتے؟ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ او کیا ہوا ہے؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ دباش جادوگر کو جانتے ہو؟ سردار امیر حمزہ نے پوچھا۔ دباش جادوگر؟ نہیں، کون ہے وہ؟ عمرو نے کہا۔ طلسم ہوشربا سے ہمارے مخبروں نے اطلاع دی ہے کہ شہنشاہ افراسیاب نے ہمارے لشکر کا مقابلہ کرانے کے لیے دنیا کے سب سے طاقتور اور خوفناک جادوگر کو طلب کر لیا ہے، جس کا نام دباش جادوگر ہے۔ دباش جادوگر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک ہلاک شدہ جادوگر کی بدروح ہے۔ اس جادوگر کی جادوئی طاقتیں بدروح ہونے کی وجہ سے عام جادوگروں سے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے دباش جادوگر نے 2 جنوں کو بھی اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ دباش جادوگر بھوتوں کا سردار بھی کہلاتا ہے۔ اس کے قبضے میں 4 رنگ برنگے بھوت ہیں جو اس کا ہر حکم بجا لاتے ہیں۔ دباش جادوگر کے قبضے میں جو جن اور بھوت ہیں وہ واقعی اس قدر طاقت رکھتے ہیں کہ لشکر کے لشکر تباہ کر لیتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے شہنشاہ افراسیاب نے دباش جادوگر کو طلسم ہوشربا میں بلایا ہے تاکہ وہ اس کے غلام جنوں اور بھوتوں سے ہمارے لشکر پر حملہ کرا سکے۔ ہمارے مخبروں نے ہمیں یہ اطلاع بھی دی ہے کہ دباش جادوگر نے طلسم ہوشربا میں شہنشاہ افراسیاب کے پاس آنے کی حامی بھر لی ہے، اور وہ اگلے چند روز میں شہنشاہ افراسیاب کے پاس پہنچ جائے گا۔ سردار امیر حمزہ نے عمرو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او یہ تو واقعی بے حد خطرناک بات ہے۔ اگر جنوں اور بھوتوں نے ہمارے لشکر پر حملہ کر دیا تو سپاہی انہیں دیکھ کر ویسے ہی ڈر جائیں گے۔ عمرو نے بھی پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسی بات سے تو ہم پریشان ہیں۔ سردار امیر حمزہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا مخبروں نے یہ بتایا ہے کہ وہ جادوگر کہاں رہتا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ نہیں، شہنشاہ افراسیاب نے دباش جادوگر کو طلسمی پتلوں کے ذریعے پیغام بھیجا تھا۔ ظاہر ہے طلسمی پتلے جہاں جاتے ہیں غائب ہو کر جاتے ہیں، ان سے تو معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ دباش جادوگر کہاں ہے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور کچھ نہیں تو دباش جادوگر کے بدروح ہونے، اس کے قبضے میں جن بھوت ہونے کی وجہ سے لشکر کے بہت سے کمزور دل سپاہی گھبرا جائیں گے، اور ان کی گھبراہٹ کا فائدہ اٹھا کر دباش جادوگر کے غلام جن اور بھوت انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ لشکر کو دباش جادوگر کے بارے میں کچھ علم ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس جادوگر کو فنا کر دیا جائے، اور یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں ابھی جا کر معلوم کرتا ہوں کہ بدبخت دباش جادوگر کہاں رہتا ہے۔ جیسے ہی مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوگا میں اس کو ہلاک کرنے روانہ ہو جاؤں گا، مگر وہ… عمرو کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں میں جانتا ہوں، پیشگی انعام کے بغیر کسی بھی مہم پر نکلنا تمہارے لیے نیک شگون نہیں ہوتا، سردار امیر حمزہ نے کہا تو عمرو نے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا۔ آپ عقل مند ہیں آقا، عمرو نے مسمسی سی صورت بنا کر کہا تو سردار امیر حمزہ ہنس دیے، اور انہوں نے گلے سے ایک قیمتی موتیوں کا ہار اتار کر عمرو کی طرف اچھال دیا، جسے عمرو نے یوں جھپٹ لیا جیسے بھوکا عقاب چڑیا کو جھپٹ لیتا ہے۔ باقی انعام تمہاری کامیابی کے بعد دیا جائے گا، سردار امیر حمزہ نے کہا۔ شکریہ آقا، بہت بہت شکریہ، میں بہت جلد آپ کو اس جادوگر کی ہلاکت کی خبر سناؤں گا، عمرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور سردار امیر حمزہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سردار امیر حمزہ کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور الٹے قدموں خیمے سے نکلتا چلا گیا۔ خیمے سے باہر آ کر وہ تیز تیز چلتا ہوا اپنے خیمے کی جانب بڑھنے لگا۔ اپنے خیمے میں پہنچ کر اس نے خیمے کا پردہ گرایا اور آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ دباش جادوگر کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اسے جیسے کوئی خیال آیا تو اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ دباش جادوگر کہاں رہتا ہے اور اس کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، عمرو نے سنہری تختی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سنہری تختی چمکی اور اس پر سیاہ روپ پھیلتے چلے گئے۔ عمرو عیار کو بتایا جاتا ہے
کہ دباش جادوگر یہاں سے ہزاروں میل دور ایک سمندری جزیرے میں رہتا ہے۔ جزیرے پر ہر طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور دباش جادوگر انہی پہاڑوں میں سے کسی ایک پہاڑ کے غار میں رہتا ہے۔ وہ کس پہاڑ کے کس غار میں رہتا ہے یہ عمرو عیار کو وہاں جا کر خود معلوم کرنا ہوگا۔ دباش جادوگر کے سر پر 2 سینگ ہیں، اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں کڑے ہیں۔ دباش جادوگر نے سیال عبادہ نما لباس پہن رکھا ہے اور اس نے کمر پر ایک سنہری پٹکا باندھ رکھا ہے۔ اسے ہلاک کرنے کے لیے عمرو کو پہلے دباش جادوگر کے سینگ کاٹنے ہوں گے، پھر اس کے چاروں کڑے توڑنے ہوں گے اور آخر میں اس کا پٹکا کھولنا ہوگا۔ پٹکے میں 3 لال جڑے ہوئے ہیں۔ عمرو تینوں لال پٹکے سے الگ کر کے جیسے ہی آگ میں جلائے گا دباش جادوگر ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی تختی سے حروف مٹتے چلے گئے۔ دباش جادوگر کے غلام جنوں اور رنگین بھوتوں کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمرو نے پوچھا۔ عمرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ دباش جادوگر کے 2 غلام جن ہیں جنہیں عمرو عیار ہلاک نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں جن جب تک خود آپس میں نہیں لڑیں گے اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے۔ عمرو عیار کو ان دونوں جنوں کو کسی طرح آپس میں لڑانا ہوگا، وہ لڑتے لڑتے خود ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ رنگین بھوتوں کو فنا کرنے کے لیے عمرو عیار تلوار حیدری کا استعمال کر سکتا ہے۔ تلوار حیدری سے بھوت فوراً فنا ہو جائیں گے۔ عمرو کے پوچھنے پر تختی پر جوابی حروف ابھر آئے تھے۔ دباش جادوگر دوسرے جادوگروں کی طرح دولت مند بھی ہے یا نہیں؟ عمرو نے آخر میں اپنے مطلب کا سوال پوچھتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ دباش جادوگر انتہائی لالچی جادوگر ہے۔ وہ اپنے غلام جنوں اور بھوتوں سے ہیرے جواہرات اور سونے کے ڈھیر منگواتا ہے، مگر وہ ان خزانوں کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ وہ بدرو جادوگر ہے۔ خود کو زندہ رکھنے کے لیے وہ ان خزانوں کو کھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ سنہری تختی پر ابھرنے والے حروف پڑھ کر عمرو عیار اچھل پڑا۔ خزانوں کو کھا جاتا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دباش جادوگر خزانہ خور جادوگر ہے۔ بھوک کی صورت میں وہ سونا اور ہیرے جواہرات کھاتا ہے، البتہ اپنی پیاس وہ انسانی خون سے بجھاتا ہے۔ سنہری تختی نے جواب کیا تو عمرو حیران رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی جادوگر خوراک میں ہیرے جواہرات اور سونے کے ڈھیر کھاتا ہوگا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی جادوگر خزانے کیسے کھا سکتا ہے؟ عمرو سے رہا نہ گیا تو آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا۔ عمرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ دباش جادوگر ایک بھوت ہے اور وہ بھوت سے دوبارہ انسانی شکل اختیار کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے ایک پجاری نے اسے مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ خوراک کے طور پر 1 سال تک روزانہ سونا اور ہیرے جواہرات کھاتا رہے گا تو ٹھیک 1 سال بعد وہ دوبارہ انسانی روپ میں آ جائے گا۔ سنہری تختی نے جواب کیا، پھر تو اس کا پیٹ ان خزانوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ عمرو نے کہا، ہاں یہ درست ہے۔ اگر عمرو عیار چاہے تو دباش جادوگر کو ہلاک کر کے اس کے پیٹ سے خزانے نکال سکتا ہے، لیکن یہ کام عمرو عیار کو فوراً کرنا ہوگا، کیونکہ عمرو عیار بتائے ہوئے طریقے سے جیسے ہی دباش جادوگر کو ہلاک کرے گا اس کے جسم میں آگ لگ جائے گی جو اسے چند لمحوں میں جلا کر راکھ بنا دے گی۔ اگر دباش جادوگر جل کر راکھ ہو گیا تو اس کے پیٹ میں موجود خزانہ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ سنہری تختی نے جواب کیا اور پھر اس کی چمک ختم ہوتی چلی گئی، جس کا مطلب تھا کہ اب عمرو عیار کو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ عمرو نے تختی کو زنبیل میں ڈال دیا۔ ہاں، میں دباش جادوگر کا پیٹ پھاڑ کر پہلے خزانہ نکالوں گا اور اس کے بعد اسے ہلاک کروں گا، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے سیاہ رنگ کی ایک انگوٹھی نکال لی اور اسے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں ڈال دیا۔ انگوٹھی پر سرخ رنگ کا چمکدار پتھر جڑا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی اسے پرستان کے شہنشاہ دیو نے ایک مہم کے دوران دی تھی۔ اس انگوٹھی کی مدد سے عمرو عیار کہیں بھی ایک لمحے میں پہنچ سکتا تھا۔ سرخ نگینے والی سیاہ انگوٹھی مجھے اس جزیرے پر پہنچا دیا جائے جہاں دباش جادوگر رہتا ہے۔ عمرو نے انگوٹھی کو اپنے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اسی لمحے سرخ نگینہ چمکا اور عمرو عیار کے گرد سرخ روشنی سی پھیلتی چلی گئی۔ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے بھی سرخ روشنی چھا گئی تھی۔ پھر جیسے ہی روشنی ختم ہوئی عمرو عیار نے خود کو ایک ایسی جگہ پایا جہاں ہر طرف اونچے نیچے پہاڑ تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس جزیرے پر سوائے پہاڑوں کے اور کچھ بھی نہ ہو۔ پہاڑ سنگی اور سلیٹ کی طرح سیدھے تھے۔ عمرو عیار ان پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی میں کھڑا تھا۔ ان پہاڑوں کو دیکھ کر عمرو عیار چونک پڑا تھا، کیونکہ ہر پہاڑ میں اسے بڑے بڑے غاروں کے دہانے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ارے یہ کیا؟ یہاں تو ہر طرف غار ہی غار ہیں، میں کس طرف جاؤں؟ نہ جانے دباش جادوگر ان میں سے کس غار میں رہتا ہے۔
عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمرو کے ارد گرد یکے بعد دیگرے 4 دھماکے ہوئے۔ دھماکوں کی آوازیں سن کر عمرو اچھل پڑا۔ اس کے ارد گرد جہاں دھماکے ہوئے تھے وہاں سے 4 مختلف رنگوں کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ دھواں پھیلا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عمرو کے گرد 4 خوفناک شکلیں بن گئیں، سبز، نیلی، کاسنی اور سرخ رنگ کی دھوئیں کی شکلیں جو بے حد بھیانک تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دھوئیں کے بھوت ہوں۔ ان بھوتوں کو دیکھ کر عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر تلوار حیدری نکالنا چاہی، مگر اسی لمحے دھوئیں کے 4 بھوت عمرو پر جھپٹ پڑے اور عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس پر ہزاروں من وزنی چٹانیں آ گرے ہوں۔ اس کے منہ سے دردناک چیخ نکلی اور پھر اس کے ذہن پر اندھیرا سا چھاتا چلا گیا۔ پھر جس طرح اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے بالکل اسی طرح عمرو کے ذہن میں روشنی کا نقطہ سا چمکا اور تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے دیکھا وہ ایک بہت بڑے غار میں موجود تھا۔ غار دور تک جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہماری طرف دیکھو آدم زاد، اچانک عمرو کو ایک کڑکتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ عمرو بجلی کی سی تیزی سے پلٹا اور پھر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑی چٹان تھی جس پر ایک لمبا تڑنگا دیو بیٹھا ہوا تھا۔ اس دیو کے جسم پر سیاہ رنگ کا لباس تھا جسے اس نے سنہری رنگ کے پٹکے سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے سر پر لمبے لمبے اور نوکیلے سینگ بھی تھے اور اس کے ہاتھوں اور پیروں میں سنہرے کڑے بھی نظر آ رہے تھے۔ اس کی شکل اس قدر بھیانک تھی کہ یک بارگی عمرو جیسا انسان بھی کام کر رہ گیا تھا۔ اس دیو کا رنگ سبز تھا۔ چٹان کے پیچھے 2 سبز رنگ کے جن ہاتھ باندھے نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ ان دونوں نے زرد رنگ کے جانگے پہن رکھے تھے جن پر سرخ دھبے بنے ہوئے تھے۔ ان دونوں جنوں کے سر گنجے تھے، البتہ ان جنوں کے سر پر بالوں کی لمبی لمبی لٹیں نظر آ رہی تھیں جو ہوا میں جھول رہی تھیں۔ ان جنوں کے اوپر فضا میں دھوئیں کی وہی 4 خوفناک شکلیں موجود تھیں جو باہر عمرو عیار کے سامنے آئی تھیں، جو دھوئیں کے بھوت تھے۔ تم دباش جادوگر ہو؟ عمرو نے اس خوفناک شکل والے دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو سرخ سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ہاں، میں دباش جادوگر ہوں، مگر تم کون ہو اور تم میرے جادوئی جزیرے میں کیوں آئے ہو؟ بھیانک شکل والے دباش جادوگر نے کڑک کر کہا۔ میں حکیموں کا سردار ہوں، عمرو نے جلدی سے کہا۔ حکیموں کا سردار؟ دباش جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر تم جادوئی جزیرے پر کیوں آئے ہو؟ اس جزیرے کو میں نے دنیا کی نظروں سے چھپا رکھا ہے، پھر تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ دباش جادوگر نے کہا تو عمرو عیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے یہاں شہنشاہ افراسیاب نے بھیجا ہے، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب نے؟ کیوں؟ اب اس نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے؟ میں نے اس کے طلسمی پتلوں کو بتا دیا تھا کہ میں 1-2 روز میں طلسم ہوشربا پہنچ جاؤں گا۔ پھر؟ دباش جادوگر نے کہا۔ میں طلسم ہوشربا کا سب سے بڑا اور دانا حکیم ہوں دباش جادوگر، عمرو نے کہا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ دباش جادوگر نے منہ بنا کر کہا۔ شہنشاہ افراسیاب کو معلوم ہے کہ تم خزانہ خور جادوگر ہو اور اپنی بھوک تم خزانہ کھا کر مٹاتے ہو۔ وہ خزانے تمہارے لیے تمہارے یہ جن اور بھوت لاتے ہیں، عمرو نے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، دباش جادوگر نے کہا۔ خزانے کھانے کا حکم تمہیں بڑے پجاری نے دیا ہے۔ 1 سال اگر تم اسی طرح سونا اور ہیرے جواہرات کھاتے رہو گے تو تم دوبارہ انسانی روپ اختیار کر لو گے۔ یہ بھی درست ہے نا؟ عمرو نے کہا۔ ہاں، یہ درست ہے، دباش جادوگر نے کہا۔ اب تک تم کتنے خزانے کھا چکے ہو؟ عمرو نے پوچھا۔ ان کی تعداد مجھے یاد نہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ مجھے مزید 3 ماہ تک خزانے کھانے ہیں، دباش جادوگر نے کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ خزانے کھانے کے بعد جب تم انسانی روپ اختیار کرو گے تو تم اور زیادہ طاقتور جادوگر بن جاؤ گے، عمرو نے کہا۔ ہاں، مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ دباش جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دباش جادوگر، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں 3 ماہ کا اور انتظار نہ کرنا پڑے اور تم ابھی انسانی روپ میں آ جاؤ؟ عمرو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے چالاکی سے کہا۔ ظاہر ہے اس سے بڑھ کر اور میری کیا خواہش ہو سکتی ہے، دباش جادوگر نے فوراً کہا۔ میں حکیموں کا سردار ہوں، میرے پاس ایک ایسے خزانے کا تھال ہے جسے تم اگر کھا لو گے تو تمہیں مزید 3 ماہ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس خزانے میں ایسی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے تم ابھی اور اسی وقت اصلی جادوگر بن سکتے ہو، عمرو نے کہا۔ او، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے وہ خزانے کا تھال؟ دباش جادوگر نے خوشی سے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس ہے، لیکن اس خزانے کو تم ایک شرط پر کھا سکتے ہو۔ جب تک تم شرط پوری نہیں کرو گے تم پر خزانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، عمرو نے کہا۔ اس کے چہرے پر عیاری کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ جلدی بتاؤ
میں ہر شرط پوری کروں گا۔ دباش جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آج تک تم نے جتنے خزانے کھائے ہیں تمہیں ان خزانوں کو پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا۔ ان خزانوں کی تمہاری پیٹ میں ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں رہنی چاہیے۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں۔ دباش جادوگر نے کہا تو امرو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بہت خوب، تو پھر جلدی سے ان تمام خزانوں کو باہر نکال دو۔ امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، نہیں، پہلے تم خزانے کا تھال دکھاؤ۔ دباش جادوگر نے امرو کی جانب شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، او ہاں ضرور، کیوں نہیں، ابھی لو۔ امرو نے کہا اور اس نے زنبیل سے ایک تھال نکال لیا جو سونے کے زیورات سے بھرا ہوا تھا، اور اس میں سبز اور سرخ رنگ کے چھوٹے بڑے ہیرے بھی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے ہی دباش جادوگر کی نظر خزانے کے تھال پر پڑی، اس کا چہرہ جوش سے سرخ ہو گیا۔ بھاگڑو جادوگر کا خزانہ؟ او، یہ تو بھاگڑو جادوگر کا خزانہ ہے۔ دباش جادوگر نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، ہاں یہ بھاگڑو جادوگر کا خزانہ ہے۔ اس خزانے میں ہزاروں خزانوں کی طاقت ہے جو تمہارے جسم کی ساری کمی دور کر دے گا اور تم ایک لمحے میں انسانی روپ میں آ جاؤ گے۔ امرو نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب، لاؤ لاؤ، یہ خزانہ مجھے دے دو۔ میں اس خزانے کو کھا کر ابھی اور اسی وقت انسانی روپ میں آ جاؤں گا۔ انسانی روپ میں آ کر میں بہت بڑا جادوگر بن جاؤں گا۔ اس دنیا کے تمام جن اور بھوت میرے غلام ہوں گے اور پھر میں ساری دنیا پر حکومت کروں گا۔ دباش جادوگر نے خوشی سے مٹھیاں بھینچ کر اور بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ وہ امرو کے ہاتھ میں رکھے ہوئے خزانے کے تھال کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ ابھی اس سے تھال جبٹ لے گا۔ اس کا چہرہ اس قدر بھیانک ہو گیا تھا کہ امرو کے چہرے پر ایک بار پھر خوف لہرانے لگا۔ خزانے کے لیے شرط پوری کرو دباش جادوگر، اگر تم نے اس خزانے کو ایسے ہی کھا لیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ امرو نے کہا، او ہاں ٹھہرو، میں اپنے پیٹ سے سارے خزانے نکال لیتا ہوں۔ دباش جادوگر نے کہا، پھر اس نے دائیں طرف منہ کر کے زور زور سے پھونکے مارنا شروع کر دی۔ اچانک اس کا منہ غار کے دہانے کی طرف کھل گیا اور پھر اس کے منہ سے سونے اور ہیرے جواہرات کی پھوار سے نکلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دائیں طرف زمین پر خزانے کا ڈھیر سا لگتا چلا گیا۔ پھر دباش جادوگر نے بائیں طرف منہ کیا اور دوبارہ زور زور سے پھونکے مارنے لگا تو بائیں جانبی زمین پر ایک بڑے خزانے کا ڈھیر لگنے لگا۔ وہاں خزانوں کے دو بڑے بڑے ڈھیر لگتے دیکھ کر امرو عیار کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھیں۔ امرو نے نہایت خاموشی سے زنبیل سے ایک نیلے رنگ کا ہیرا نکال کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے خزانے کے تھال پر رکھ دیا تھا۔ یہ زہریلا ہیرا تھا۔ امرو جانتا تھا کہ اس ہیرے سے دباش جادوگر ہلاک تو نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اسے خزانے کے ساتھ کھا جائے تو وہ بے ہوش ضرور ہو جائے گا۔ لو حکیموں کے سردار، میں نے پیٹ سے سارے خزانے نکال دیے ہیں، اب یہ خزانے کا تھال مجھے دے دو۔ دباش جادوگر نے کہا۔ امرو نے دیکھا وہاں خزانے کے خاصے بڑے ڈھیر لگ گئے تھے جو کسی بھی طرح دو بادشاہوں کے خزانوں سے کم نہ تھے۔ ضرور دباش جادوگر، کیوں نہیں، یہ لو تھال، اس سارے خزانے کو تمہیں آنکھیں بند کر کے کھانا ہوگا۔ امرو نے تھال اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ دباش جادوگر نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر امرو سے تھال لے لیا اور پھر اس نے آنکھیں بند کی اور جلدی جلدی خزانے کی مٹھیاں بھر بھر کر کھانا شروع کر دیا۔ چٹان کے پیچھے دونوں جن آنکھیں بند کیے ہاتھ باندھے ساکت کھڑے تھے۔ شاید وہ دباش جادوگر کے حکم کے بغیر حرکت میں نہیں آتے تھے۔ البتہ رنگین بھوت امرو کی طرف تیز نظروں سے گھور رہے تھے۔ امرو نے زہریلا ہیرا دباش جادوگر کے منہ میں جاتے دیکھا تو اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اس نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی شیشے کی گیند نکال لی۔ اس گیند میں نیلے رنگ کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ اس دھوئیں میں جادوئی اثر تھا۔ اگر اس گیند کو توڑ دیا جاتا تو اس کا نیلا دھواں نکل کر تیزی سے ہر طرف پھیل جاتا تھا۔ اس دھوئیں کا اثر جنوں اور دیووں پر ہوتا تھا۔ دھواں جیسے ہی ان کی ناک میں گھستا وہ پاگل ہو جاتے تھے اور پھر وہ سوچے سمجھے بغیر ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے، اور لڑ کر جب تک وہ ایک دوسرے کو ہلاک نہ کر دیتے بے چین رہتے تھے۔ دباش جادوگر نے جیسے ہی زہریلا ہیرا نکلا اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بوکھلا کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور اس کا چہرہ بگڑ کر اور زیادہ خوفناک ہو گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑ لی جیسے کوئی چیز اس کے حلق میں پھنس گئی ہو۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دباش جادوگر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا رنگ تیزی سے بدلتا چلا گیا اور وہ یکلخت نیلا ہو گیا۔ پکڑو، یہ دھوکے باز ہے، یہ فریبی ہے، دباش جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہ تڑ سے گرا اور ساکت ہو گیا۔ زہریلے ہیرے نے اسے ایک لمحے میں بے ہوش کر دیا تھا، لیکن دباش جادوگر کا حکم سن کر دونوں جنوں کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور رنگین بھوت بھی لہرانے لگے تھے۔ امرو نے یہ دیکھ کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی گیند ان جنوں کے قریب زمین پر پھینک دی۔ گیند دھماکے سے پھٹی اور اس میں سے نیلا دھواں نکل کر پھیل گیا۔
جیسے ہی نیلا دھواں ان جنوں کی ناک میں گھسا، اسی لمحے ان کی آنکھیں چڑھ گئیں اور ان کے چہرے غصے اور نفرت سے سرخ ہوتے چلے گئے اور وہ ایک دوسرے کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھنے لگے اور پھر وہ دونوں تیزی سے ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ اسی لمحے زائیں زائیں کی آوازوں کے ساتھ ہی رنگین بھوت حرکت میں آئے اور بجلی کسی تیزی سے عمرو عیار کی طرف بڑھے۔ عمرو نے برق رفتاری سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی اور پھر جیسے ہی رنگین بھوت اس کے قریب آئے، عمرو کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ تلوار حیدری سبز بھوت سے ٹکرائی اور اسی لمحے سبز بھوت دھماکے سے پھٹ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ تین بھوت بادلوں کی طرح گرجتے ہوئے عمرو عیار پر جھپٹ رہے تھے، مگر عمرو عیار کا تلوار والا ہاتھ اس تیزی سے چل رہا تھا کہ بھوتوں کو عمرو کے قریب آنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ پھر عمرو کی تلوار نیلے بھوت سے ٹکرا گئی، دھماکہ ہوا اور وہ بھوت بھی غائب ہو گیا۔ دو بھوتوں کو ہلاک ہوتے دیکھ کر دوسرے دونوں بھوتوں کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ انہوں نے اور زیادہ گرجنا شروع کر دیا تھا اور نہایت خوفناک انداز میں عمرو پر جھپٹ رہے تھے، لیکن عمرو نے چند ہی لمحوں میں ان دونوں بھوتوں کو بھی تلوار حیدری سے فنا کر دیا۔ ادھر دونوں جن دھوئیں کے اثر کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ تیز اور لمبے ناخنوں سے وہ ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کر چکے تھے، ان کے جسم لہو لہان ہو چکے تھے، مگر وہ ایک دوسرے پر بار بار حملے کر رہے تھے۔ شاباش، لڑتے رہو اسی طرح، عمرو نے ان دونوں جنوں کو لڑتے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تلوار حیدری زنبیل میں ڈال لی اور خزانوں کی طرف بڑھ گیا۔ دباش جادوگر چٹان پر اسی طرح سے بے ہوش پڑا تھا، اس کا جسم نیلا ہو چکا تھا۔ عمرو نے جلدی جلدی سارا خزانہ اٹھا کر زنبیل میں ڈال دیا اور پھر وہ اطمینان بھرے انداز میں چٹان پر چڑھ کر دباش جادوگر کے پاس آ گیا۔ عمرو نے زنبیل سے خنجر ابراہیمی نکالا اور پھر اس نے سنہری تختی کی ہدایات کے مطابق سب سے پہلے دباش جادوگر کے دونوں سینگ کاٹے، پھر اس نے تلوار سے اس کے ہاتھوں اور پیروں کے کڑوں کو توڑ دیا اور آخر میں اس نے دباش جادوگر کا سنہری پٹکا کھول کر اس پر لگے ہوئے تینوں لال اتار کر چٹان پر رکھ دیے۔ پھر عمرو نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی لکڑی نکال لی، اس لکڑی کو اس نے زور سے جھٹکا تو لکڑی کے سرے پر یکلخت آگ جل اٹھی۔ عمرو نے جلتی ہوئی لکڑی تینوں لالوں کے قریب کی تو لالوں نے اچانک اس طرح آگ پکڑ لی جیسے گرم موم آگ پکڑ لیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لال موم بن کر پگھلتے چلے گئے۔ اسی لمحے دباش جادوگر کے جسم میں آگ لگ گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی جل کر راکھ بن گیا۔ دونوں جن بھی ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر ہلاک ہو چکے تھے۔ عمرو نے عقل مندی سے کام لے کر نہ صرف ان دونوں جنوں بلکہ رنگین بھوتوں اور دباش جادوگر کو بھی ہلاک کر دیا تھا، اور دباش جادوگر کے پیٹ سے نکلنے والا سارا خزانہ بھی وہ حاصل کر چکا تھا، اس لیے اسے خزانے کے اس سال کا کوئی افسوس نہ تھا جسے دباش جادوگر نے کھایا تھا۔ عمرو عیار خوش تھا کہ اس نے بدرو جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے اور اس کا خزانہ بھی حاصل کر لیا ہے جو وہ کھاتا تھا۔ اس جادوگر کے ہلاک ہونے کا سن کر شہنشاہ افراسیاب یقیناً پاگل ہو جائے گا اور وہ اپنے بال نوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ سردار امیر حمزہ اور ان کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے جو کام بھی وہ کرنا چاہتا ہے۔ عمرو عیار اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیتا تھا۔ دباش جادوگر کو ہلاک کر کے عمرو عیار غار سے باہر آ گیا اور پھر اس نے سرخ نگینے والی سیاہ انگوٹھی کو حکم دیا کہ وہ اسے واپس اس کے خیمے میں پہنچا دے۔ اس قدر خزانہ حاصل کرنے کے باوجود عمرو کا لالچ ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ جلد سے جلد سردار امیر حمزہ کے پاس جا کر ان سے اپنا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا جس کا سردار امیر حمزہ نے اس سے وعدہ کیا تھا۔